ذالک کان سبیل من قبل معاویہ سن لو، اتنا بڑا فقیہ حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مثال کو، کہتا اس سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی معاملہ تھا، کوئی اس کو خلیفہ نہیں مانتا تھا نہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ہین تغلب علی الامر بعد قتل علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا، کیا کرتے لوگ؟ نمازیں چھوڑ دیتے، حج چھوڑ دیتے۔ وقد كان الحسن والحسین یاخذان العطاء وكذلك من كان في ذلك اثر من الصحابہ وهم غیر مطلعون۔ یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گرو جو تھے نا، ان کے بعد یہ نماز پڑھتے وظیفے لیتے، بھائی حقیقت تو معلوم کرو، جواہر السلاطین کے باب پڑھو کہ ظالم بادشاہوں سے لینا چاہیے وظیفے کہ نہیں، اس سے وہ نیک ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی اس سے عطیے لیتے تھے، وكذلك من كان في ذلك الاثر من الصحابہ، دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے، وہم غیر متولین لا، بھیج دو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاویہ سے محبت نہیں کرتا تھا، بل متبرئون منہ، سارے اعلان برات کرتے تھے کہ کتاب الفتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت کو اس امت کو برباد کریں وہ قریش کے نوجوان ہوں گے، اکبرہم یزید بن معاویہ۔ دیکھ لیں کوئی شرح اگر اس کے خلاف ہوئی، مجھے پہلا دعایا نامراد وہ یہ ٹھوکرا تھا۔ خدا کے لیے ڈرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، شرح پڑھو، کن کی باتیں تم کرتے؟ کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میں کبھی نہیں چھیڑتا کہ شراب پیتا، کچھ بھی نہیں ہے بات، شراب اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے، یہ اس کا ذاتی ہے، مگر امت کو نہ برباد کرے، خلافت کو نہ برباد کرے، عدل و انصاف کو برباد نہ کرے، عدالتوں کو نہ خریدے، لوگوں کی زبانیں بند نہ کرے، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ اگر ختم ہو جاتی ہے، وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہوگا، ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ۔ ایک آدھ بات اور، یہ کتاب کون سی؟ احکام القرآن، امام ابوبکر جساس کی، حنفی عالم، 3 جلدوں میں ابو الحسن کرخی کے شاگرد اور فقہ حنفیہ کے مجتہد۔ جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے صدروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں فقہ کی پڑھو، تم تقیہ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ پہلی جلد، اور اس پر لکھتے ہیں امام ابوبکر جساس 71۔ یہی حوالے، نماز پیچھے پڑھتے تھے، جہاد ان کے ساتھ کرتے تھے، وظیفے لیتے تھے۔ بھئی اس سے کیسے نکل آیا کہ ان کو نیک سمجھتے؟ تمہاری کھوپڑی میں کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ نماز پڑھتے تو اچھا جانتے؟ اس سے تو یہ پتہ چلا، جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمران ہو بنو امیہ جیسے، تو پڑھو، شرابیں بھی کی ہیں تو پڑھو۔ جان چھوٹ گئی ہماری، نماز پڑھتے رہو تمہاری ٹھیک ہے، وہ ظالم بھگتے رہے۔ ہاں، اگر وہ جہاد کر رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہو ظالم بھی ہے جہاد کر، اس کو ثواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے۔ دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے، بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، قرآن مغرب صحابہ نے کہا دے دو ان کو ظالم، تم بری ہو جاؤ۔ جہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو، حج کے بارے کرنا، امیر حج بنتا رہا، بھائی دیکھ لو امیر حج بن کر حجاج آیا تھی، اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حجر کہ اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے، ہمیں کیا، ہم تو اللہ کے لیے کرتے۔ یعنی ساری دلیلیں غلط، عقل کی کمی، وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں سن لو، وقد كان الحسن وسعید بن زبیر والشعبی وسائر التابعین یاخذون ارزاقهم من ایدی هذا الظلم، کہ یہ سارے تابعین کے سردار جو ہیں ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے وظیفے، لا لا انہم كانوا يتولون، جو خبیث یہ کہے گا کہ ان کو وہ اپنے حق مانتے تھے، محبت کا، بالکل بے ایمان ہے۔ ولا يرون امامتهم، نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے، وانما كانوا ياخذون على ان حقوق لهم في ايديكم فجرا، وہ کیوں لیتے تھے کہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکومت سے میں نے وظیفہ نہیں، بھوکے مرتے رہو پھر، اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم سے یہ چور کا ہاتھ چلا گیا، بھائی تمہاری شاید مل رہی ہے، ظالم سے مل رہی تو ظالم بھگتے گا، آپ کا تو اپنا حق۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ بیت المال میں ہمارے حقوق ہیں، نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ مُوَالَاةٍ وَقَدْ ضَرَبَ الْحَجَّاجُ بِالسَّيْفِ، وہ کہتا ہے کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس کو خلیفہ نیک سمجھتے، تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابعین و فقہاء اٹھے حجاج کے مقابلے میں۔ یہ واقعہ جماعت کا پڑھنا ہے، اس وقت جتنے قاری تھے حسین کی برکت سے سب میدان میں آ گئے، ایسا سبق پڑھا گیا۔ قراء ٹھیک ہے وہ مارے گئے بے شک، مگر انہوں نے جانے لی، وہ سب آ گئے، ساری مسجدوں سے نکل آئے کہ تو کہتے ہیں وہ پھر آئے نہیں مقابلے وظیفے لینے والے۔ خرج علیہ من القرآن 4000 رجل، 4000 قاری قرآن کا جو چوٹی کتابیں وہ اس کے سامنے آئے۔ ہم خیار التابعین فقہاء، وہ سارے تابعین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیہ تھے۔ فقاتلوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الاشد بالاحواز ثم بالبصرہ ثم بدیر الجماج من ناحیۃ الفرات بقرب الکوفہ، کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں۔ وہم خالعون علی عبد الملک بن مروان، وہ عبد الملک بن مروان کی بیعت بھی انہوں نے توڑ دی۔ لعنون لہم، ان پر لعنت کرتے تھے۔
متبرعون من ان پر تبرع کرتے تھے. تو کہتے ہیں وظیفے لیتے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا, لعنت کرتے تبرع, وہ اپنا حق لیتے تھے, وہ احسان نہیں تھا ان کا بیت المال میں اپنا لے. وَكَذَلِكَ كَانَ سَبِيلُ مَنْ قَبْلَ مَا معاویہ, سن لو اتنا بڑا فقیہ حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مثال کو, کہتا اس سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی معاملہ تھا, کوئی اس کو خلیفہ نہیں مانتا تھا, نہ اس سے محبت کرتا تھا. ہی نہ تغلب علی الامر بعد قتل علی علیہ السلام, جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا, کیا کرتے لوگ, نمازیں چھوڑ دیتے, حج چھوڑ دیتے. وقد كان الحسن والحسین یافذان العطاء وكذلك من كان في ذلك اثر من الصحابہ وهم غیر متولین. یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گرو جو تھے نا, ان کے بعد یہ نماز پڑھتے وظیفے لیتے. بھائی حقیقت تو معلوم کرو, جواہر السلاطین کے باب پڑھو کہ ظالم بادشاہوں سے لینا چاہیے وظیفے کہ نہیں, اس سے وہ نیک ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ان سے عطیے لیتے تھے. وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْأَثْرِ مِنَ الصَّحَابَہ, دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے. وَهُمْ غَيْرُ مُتَوَلِّينَ لَهُ, بھیج دو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاویہ سے محبت نہیں کرتا تھا. بل متبرعون منہ, سارے اعلان برات کرتے تھے کہ یہ نہ خلیفہ ہے, نام اس کو اچھا جانتے. علی السبیل التی کان علی علی علیہ السلام اعلان توفا اللہ تعالیٰ جنت ورضوان, جیسے علی اس کو نہیں حاکم مانتا تھا, باغی مانتا, یہ بھی بیچارے اسی طرح مانتے, اب بھی اسی طرح مانتے تھے. فلیس اذن فی ولایت القضاء من قبل ولا آخرۃ من دلال علی طوریۃ واعتقاد امامتہم. تو ان سے وظیفے لینے, ان کی کوئی ملازمت کر لینی کہ قاضی بن دو, کچھ نہ کچھ انصاف تو میں لوگوں کو مہیا کروں. فرمایا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ مانتے تھے, امت کی بہتری کے لیے وہ بیچارے مجبوراً یہ کام کرتے. میرے ساتھی کئی پوچھتے ہیں, انہوں نے کہا عبد الملک بڑا نیک تھا, ان کے لیے حوالہ پڑھنا کہ عبد الملک سے زیادہ حرام زدہ کوئی پیدا نہیں. کئی دینی جماعتوں کے لوگ کہ بڑا متقی تھا, ظالموں کو پڑھو تو پتا چلے متقی تھا. 487 صفحہ اور دوسری جلدی سی احکام القرآن. مسئلہ آ گیا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے چھوڑ دیا. یہ بھی زمانہ جس کا حضور نے بتایا, ایک تو حکم ہے کہو, مگر ایک وقت کہا ایسا آ جائے گا کہ بس پھر زبان بند کر, اپنی فکر کرو, کہہ نہیں سکتے, مارے جاؤ. تو اس پر پھر لکھتے ہیں کہ سن لو یہ بات, سنو, کہتے ہیں سنو بات یہ, ولامری ان ایام عبد الملک والحجاج والولید واضراب کان من الايام التي سقط في ارض الانكار لهم بالقول واليد لتذر ذلك والخوف على النفس. توبہ توبہ, ڈر جاؤ, ان ظالموں نے کہاں تک مجھ کو پہنچا دیا. علماء کو لکھنا پڑا کہ اب زبان سے کہنا اور ہاتھ سے روکنا ختم ہو, اب نہیں حکم امت پر رہا, کیونکہ عبد الملک کا زمانہ, حجاج کا اور ولید کا جیسے کا, کانت من الايام, بھی ان زمانوں میں سے تھا جہاں امت پر سے یہ فرض جاتا. اب نہ کوئی زبان سے روکے, بس تم برا مانو دل سے, چپ رہو, بیچارے مارے جاؤ گے. لتذر ذلک, کیونکہ یہ بات مشکل ہو. بالخوف علی النفس, اور جو نفس تھا کہ جان جاتی رہے گی, اس سے لوگ ڈر گئے. آگے پھر امام حسن بصری کا حوالہ 488 پر کہ حجاج خطبہ دے رہا. حسن بصری فرماتے ہو 1,00,000 آدمی نیچے بیٹھا ہوا, اس سے بھی زیادہ جمع ہو رہا تھا. بکتا رہا, نماز کا وقت جاتا رہا, مگر ایک بندہ بھی لا یقول له قائن الصلاۃ, اتنی ضرورت نہیں تھی کسی آدمی کو اٹھ کر کہہ دے وقت پر نماز تو پڑھا دے, نماز کا نہیں کہہ سکتے تھے. ثم قال حسن ہیہات واللہ ما حارت من ذلک السیف والصوت. تو حسن فرماتے ہیں یہ کیوں حال ہوا, کتنے لاکھ آدمی ممبر کے نیچے بیٹھا, کوئی نہیں کہہ رہا. فرماتا ہے اللہ کی قسم, تلوار اور کوڑے جو تھے وہ حق کہنے کے راستے میں روڑ کر رکاوٹ, اتنا مارا, اتنی گردنیں اڑائیں کہ لوگ ڈر گئے. تھوڑا تھوڑا پڑھو, کیا کریں, میں نے اس بارے میں دفتر کھنگالے ہیں. نتیجہ یہ سمجھ لو کہ یزید ابن معاویہ اور اس کا باپ صحیح خلیفہ نہیں تھے. اسلامی خلیفہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چنا اپنی مرضی, نہیں, یہ متغلب تھے, متسلط تھے, زبردستی بیٹھ گئے تھے. اور ان کے بارے میں جو کہتے ہیں جو زبردستی بیٹھتے, جیسے میں نے کہا دفتر پر دیے, وہ بھی جائز خلیفہ اور اس کے خلاف بغاوت نہیں. اس کا انشاءاللہ آگے بیان آ گیا. یہ صاف کرنا میدان, ورنہ امام مہدی بھی بیچارہ مجرم ہوگا. اگر وہ آئے گا تو مسلمان تو علاقوں میں حکومت کر رہے ہوں گے. اگر مسئلہ یہی ہوا کہ جو بیٹھا اس کے خلاف نہ اٹھو, کیا کرے گا بیچارہ؟ ملا علی قاری خود پریشان ہے, پھر امام مہدی کا یار کیا بنے گا؟ اس وقت بھی یہ مسئلہ سنا دیا جائے کہ یہ خبیث بیٹھے ہوئے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جا, نہیں, تلوار پکڑے گا اور ان کی گردنیں پہلے اڑائے گا. اسلامی حکومت اپنے ملکوں میں قائم کرے گا, بعد دوسروں کی طرف رخ کرے گا. اس لیے اس مسئلے کو اگر واضح نہ کیا, تحریکیں کوئی کام نہیں کر سکتی, نہ خلافت کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے. اور خلافت, آپ نے میری بات سن لی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی آدمی نام رکھ لے میں خلیفہ ہوں, بیعت شروع ہے, غلط بات. پہلے کوشش کرو عوام کا ذہن بناؤ, مسلمانوں میں یہ آگ جو ہے یہ اس کو بڑھکا دو کہ ایک مسلمان اپنی جگہ رونا شروع کر دے کہ خلافت کے لیے کوشش کریں. پڑھو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پھر انشاءاللہ وہ بھی آئے گی, وہ آسمان سے نہیں گرے گی.
ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ایسی تحریکوں کا ساتھ دو، خود دین کو پڑھو، نیک بننے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ مدد کرے گا. مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حل نہ ہوا، دین نہیں صاف سمجھ بات کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے، اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے. یہ دو مسئلے جو ہے ان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا، اور یہ میری زندگی کے برکار طور. میں نے کتابیں کھنگالنی، علماء نے اس بارے میں اتنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر دین کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے، مسجدیں گرا دے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، بس کلمہ کو. یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لکھا، میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بھرے ان کو، اور حدیثوں پر اس کو چشمہ کر دیا. جو عادل اور منتخب خلیفہ کے لیے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دیں کہ ظالم جو ہے ان کے خلاف نہ. اللہ پناہ دے دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں، خلافت اسلامیہ کے قاعدے کو انہوں نے بجا دیا کہ ظالم بیٹھتے رہیں مسلمانوں کی سربراہی. وہ اقبال کی بات، ما سو اللہ را مسلمان بندہ نیس پیش فرعون نے سرش اپنے دارے. یعنی کہ تخت پر فرعون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دی، نہیں، مسلمان کو لا الہ الا اللہ سے، یہ توحید کربلا نہیں، توحید لا الہ الا اللہ کہ ظالم حاکم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض، وہ طاغوت. فرماتے ہیں ما سو اللہ را مسلمان بندہ دیس. کلمہ طیبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں، نبی بھی حاکم نہیں علیہ السلام. اللہ کا حکم پہنچاتا، حکم نہیں دے سکتا، وہ خدا نہیں بنتا، حکم اللہ کا پہنچاتا. پیش فرعون نے سر شف اللہ، مسلمان کا سر کبھی کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا کہ تخت پر بیٹھ گیا. نہیں، کیا ہوتا پھر؟ تیغ بہڑے عزت دین است بس. تلوار بھی خواہ مخواہ نہیں چلانی، تلوار صرف دین کی حفاظت کے لیے اٹھانی. مقصد وہ حفظ آئین است بس. اور اس کا مقصد کیا کربلا کا کہ آئین کی حفاظت کرو. ابھی ہم آئین کو روکتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتا ہے. جب وہ کھلونا بن جس کا جی چاہے ترمیمیں کرے، روز بدلتا رہے، شغل بن گیا، کوئی اس ملک کا قاعدہ قانونی رہا. تو آئین کی حفاظت کہ قرآن و سنت اپنی جگہ سے نہ لیں. خون او تفسیر اسرار کر، یہ ہے کربلا. حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی تشریح اسلامی حکومت کی اپنے خون سے کی. خون او تفسیر اسرار کر، امت خابیدہ را بیدار کر. جو سوئی ہوئی امت سے اس کو جگا دیا.